فونز تو بہت چھینتے ہیں پاکستان میں, اس کراچی میں اس وقت بھی بہت زیادہ چھینتے تھے. تو فون ریکور بھی بہت کروائے CPLC نے اس زمانے میں. سو وہ کس طرح سے ریکور ہوتے تھے؟ دیکھیں ہم نے میرے خیال ہے ہزاروں کی تعداد میں تقریباً لاکھ سمجھ لیں اس سے زیادہ فون ریکور کروائے. اس کے بہت سارے میتھڈ سے ہم نے اپنا ایک لنک بنا لیا تھا موبائل فون ایسوسیشنز والوں سے جو مختلف جگہوں پہ کام کرتی تھی, چاہے صدر میں کام کر رہی ہیں, چاہے گلستان جوہر میں, یا چاہے نارتھ کراچی میں. اور ان کو جو ہے وہ ہم نے اپنا لنک اس طرح دیا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے کہا تھا کہ موبائل فون بکنے تو یہیں پر آئے گا نا, ظاہر ہے بازار میں بکنے آتا ہے. تو ہم نے ان ڈیلرز کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ آپ بجائے اس کے کہ چوری کا موبائل فون خریدیں, آپ لیجیٹیمیٹ موبائل فون خریدیں. ہم نے اپنی ہیلپ لائن بنائی ہوئی تھی کہ جہاں آپ کا موبائل فون چوری ہوا آپ نے CPLC کا نمبر ڈائل کیا, وہاں سارے پرٹیکولرز دیے, اور ہم نے اس پرٹیکولرز کو جو ہے وہ ان کے لیے ایکسیسیبل کر دیا جو موبائل مارکیٹ ڈیلرز سے. اور ان کو کہا کہ جب بھی آپ فون خریدیں تو ہماری اس ہیلپ لائن پہ چلے جائیں, وہ آپ کو جو ہے وہ بتا دیں گے کہ یہ فون چوری کا ہے, CPLC کلیئر ہے یا نہیں, یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے بیسکلی. تو وہ جب یہ بتا دیتے تھے تو وہاں وہ موبائل فون کو روک بھی لیتے تھے. وہاں جو ایسوسیشن تھی بڑی اسٹرانگ تھی کہ بھئی یہ آپ کا چوری کا موبائل ہے, ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے. اور وہ جو بیچنے آتا تھا وہ اسی میں عافیت سمجھتا تھا کہ موبائل فون چھوڑ کے چلا جائے, وہ ریکور ہو جاتا. پولیس اپنے ریڈس مختلف جگہوں پہ کرتی تھی, وہ بھی موبائل فون ریکور کرتی تھی. IMEI نمبر چونکہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوتے تھے, اس IMEI نمبر سے ہم ٹریک کر لیتے تھے کہ یہ فون موبائل فون کس کا ہے, احمد صاحب کا ہے یا دانیال صاحب کا ہے یا سعد صاحب کا ہے. اور پھر ان کو بلا کے ہم نے لوگوں کو 8 مہینے 2 سال 3 سال بعد بھی ان کے اوریجنل فونز واپس کیے. اور جب یہ اوریجنل فون لوگوں کو واپس ملتے تھے تو لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی کہ یار یہ کام بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے, معجزہ ہو گیا. ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو ہمارا موبائل فون ریکور کر کے ہم واپس کر دیں گے جو فلاں جگہ چھن گیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی سروس تھی, کل بھی تھی, آج بھی ہے. اور آج اس میں کتنی فیسیلیٹیشن ہے مجھے نہیں پتہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں ہم نے اس پہ بھرپور کام کیا اور لوگوں کو بہت بڑا بینیفٹ دیا. اور پھر موبائل فون جو چھیننے والے ہوتے تھے وہ ڈسکریج ہو جاتے تھے. اس زمانے میں جو ٹریکنگ کا سسٹم تھا وہ بھی بڑا ویک تھا, اور اس لیے ویک تھا کہ آپ اپنے نام پر سینکڑوں موبائل سمیں جو ہے وہ کھلوا سکتے تھے اور وہ چلتی تھی بہتر. پھر کسی بھی XYZ کے نام پہ کسی بھی شناختی کارڈ پہ آپ نے موبائل فون کھلوا لیا, کوئی بایو میٹرک کی ضرورت نہیں تھی, کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی, اور لاتعداد آپریٹو سمیں آپ کو بازار سے مل جاتی تھی. ہم نے اس سارے ٹریڈ کو ریگولرائز کرنے میں PTA کی بڑی مدد کی, سرکار کی بڑی مدد کی. ان کو سمجھایا کہ جی بایو میٹرک کریں, محدود سمیں ایشو کریں محدود ناموں پر, کہ ایک نام پر 5 سے زیادہ سمیں نہ ہوں, اور ہوں تو اس کی پوری ویریفیکیشن ہو اور اس کی پوری جو ہے وہ بایو ڈیٹا کا ساتھ ہو. تو آج آپ دیکھیں گے کہ موبائل سمیں جو ہیں جو اللیگل سمیں کام کر رہی تھی وہ بہت کم ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں آج بھی ہوں گی لیکن 2-5% ہوگی. اس زمانے میں سمجھتا تھا کہ 40-50% ڈیٹا جو ہے وہ ہمارا فیک ڈیٹا ہے, وہ غلط ناموں میں سمیں, اور ہم کو سب سے بڑی مشکل تب یہ آتی تھی. اب یہ مشکل کم ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے جو موبائل فون ریلیٹڈ کرائمز ہیں جس میں کڈنیپنگ فار رینسم بھی شامل ہے, جس میں موبائل فون کا چھننا بھی شامل ہے, یہ بڑی حد تک کم ہو گئے. لیکن اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ موبائل فون جب آپ چھنتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آپریٹو نہیں ہو سکتے, افغانستان لے جاتے ہیں, وہ اسمگل کر لیتے ہیں, افغانستان لے جاتے ہیں, دبئی لے جاتے ہیں, افریقن کنٹریز لے جاتے ہیں, اور یہ فون وہاں بک جاتے ہیں. میں یہی بات کرنے والا تھا ابھی آپ سے کہ اب کیا سچویشن ہے, کیونکہ ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹویٹر پر آ رہا ہوتا ہے کہ یار میرا فون چھنا, اور اب جو ہے جلال آباد میں جو ہے وہ اس کی لوکیشن آ رہی ہے. بالکل آ رہی ہے, کیونکہ اب وہاں آپریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ جلال آباد اس کو توڑ دیتے ہیں لوگ, اور اس کی اسکرین اس کا نہیں کچھ نہیں توڑتے. وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا فون یہاں سے چھنا یا چوری ہوا, آپ نے کمپلین کی CPLC کو, CPLC نے PTA کو انفارم کر دیا, اور وہ IMEI نمبر آپ کی بلاک ہو گئی. اب وہ فون پاکستان میں کسی بھی سم پہ نہیں چل سکتا. اچھا, جو چھیننے والا ہے اس کو بھی اچھی طرح پتہ ہے, لیکن اس نے افغانستان کا بارڈر کراس کیا اور وہاں وہ کسی اور نیٹ ورک پہ وہ سم چل گئی, کیونکہ ہمارا ایکسیس ان 4-5 سیلولر نیٹ ورک پر ہے جو پاکستان میں کام کرتے ہیں. لیکن آئی فون نہیں چلتا باہر نا, اگر میں یہاں سے لاک کر دوں اپنی ایپل ID کے تھرو. ہاں وہ ایک الگ صرف آئی فون میں, لیکن اس کے علاوہ آئی فون کی ہماری اتنی بڑی پرسنٹیج پاکستان کے آئی فون استعمال نہیں کرتی. ایک تو استعمال نہیں کرتی, دوسرا ہر آدمی اس کو اس طرح لاک نہیں کرتا.
تیسرا جو ہے فائنڈ مائی آئی فون جو والا جو ایپ ہے وہ ہر آدمی یوٹیلائز نہیں کرتا. ہاں یہ بھی ایک مسئلہ. تو یہ میرا خیال ہے کہ 20-25% ہر کوئی استعمال نہیں کرتا فائنڈ مائی آئی فون والی. تو یہ 20-25% آئی فون یوزر جو ہیں وہ کام کرتے ہوں گے, ان کی سیفٹی ہے. اس میں سے لیٹ سے 5-10% وکٹم بنتے ہوں گے, تو یہ بہت کم تعداد ہے. بہت کم. تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے. باقی فونز جو ہیں وہ چوری ہوتے ہیں, چھنے جاتے ہیں, اور بڑے مزے سے جو ہے وہ پاکستان کے باہر جا کے آپریٹ ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو ہے وہ تمام ملکوں کے ساتھ ایک نیٹ ورک بنانا چاہیے, جس میں جہاں جہاں ہماری سم اللیگل سمس باہر اگر چل رہی ہیں یا ہمارے اللیگل آئی میز باہر چل رہی ہیں, تو وہ ان کو جو ہے وہ بلاک کیا جا سکے, اور یہ فون کسی کے استعمال کے قابل نہ رہے. تو افغانستان ہی جاتا ہے کہیں اور بھی جاتا ہے؟ افغانستان, دبئی, ساؤتھ افریقہ, افریقن کنٹریز, بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہے. میرا خیال ہے بھی چائنا بھی جاتا ہوگا, وہاں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہوگا. انڈیا بھی چلا جاتا ہوگا, پھر یہ کازقستان جو رشین اسٹیٹس ہیں وہاں بھی چلا جاتا ہوگا. پیچھے کہیں بھی چلا تو جاؤ, بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہے. اب پاکستانی حکام کا کام ہے کہ وہ اپنے بارڈرس کو چیک کریں. جو سامان یہاں سے باہر جا رہا ہے, چاہے وہ بائی لینڈ روٹ جا رہا ہو یا سی روٹ جا رہا ہو یا ایئر روٹ جا رہا ہو, ان کو مینیج کریں. اس میں دیکھیں کہ اس طرح کی لیگل فونز جو ہیں وہ چوری ہوئے باہر تو نہیں جا رہے.